حامدً و مصلیًا اما بعد۔ حاضرین کرام، دولت کا اور سیب و زر کا حاصل کرنا بہت مشکل تو نہیں ہے، مگر اس کا تحفظ اور اس کی حفاظت اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ اسی طریقے سے عبادات جو بھی ہم انجام دیتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ان تمام عبادات کا کرنا تو بہت مشکل نہیں ہے، مگر نقصان دہ چیزوں سے بچانا اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ایک چیز تو مشترک ہے اور وہ نیت۔ ہم سب اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت ساری دولت کماتا ہے، لیکن افراد خانہ بھائیوں میں سے کسی ایک کی یا بیٹوں میں سے کسی ایک کی اگر نیت خراب ہوئی تو کاروبار اس کے بعد کہاں پہنچتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ ہے۔ عبادات ہم کرتے ہیں، مگر عبادات میں اگر ہماری نیت خالص اور نیک نہیں ہے تو پھر اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے کیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے وہ یہی نیت والی، کہ عمل کا تمام تر دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری کا لکھنا ہو، بعد کے لوگوں کا بخاری پڑھانا ہو یا بخاری پڑھنا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی عمل، جتنے بھی عمل ہیں ان تمام کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی بخاری کا آغاز اس روایت سے کیا ہے، آخری باب جو کتاب التوحید کے اندر ہے اس میں سب سے آخری باب جو باندھا وہ نزول الموازین القسط، کہ ہم قیامت کے دن ایک ایسے ترازو کو رکھیں گے جس میں کوئی پسنگا نہیں ہوگا، جس کو ہم لوگ اپنی مئو کی زبان میں پسنگا بولتے ہیں، اور آج کی یہ موجودہ نسل میرے خیال میں اس لفظ سے بہت کم واقف ہے۔ بہرحال اس سے پسنگا نہیں ہوگا۔ ان دونوں روایتوں کو ذکر کر کے پہلے اور بالکل آخر میں اس بات کی وضاحت کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، اس میں اگر اندر سے باہر سے کوئی خامی ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہمیں توقع ہے وہ توقع پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ رمضان جیسی مقدس مہینے کی عبادات سے گزر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، مگر یہاں بھی معاملہ وہی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ انسان کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں مگر روزہ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، مگر خصوصی طور پر روزوں کے متعلق یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو لوگوں کے اذہان و قلوب میں ڈالا جا سکے کہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ دے گا۔ اور اس کے بعد جو چیز سب سے اہم بتائی وہ یہ کہ اذا کان یوم سیام احدکم، کہ اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے روزے کا دن ہے،
یعنی گویا کہ روزہ رکھے ہوئے ہے فلا یرفس، تو گندی بات نہ کرے۔ رفس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور مختلف معنی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں گندی بات یا شہوت سے متعلق بات یا جماع سے متعلق بات، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے متعلق بھی، حج کی پاکیزگی کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق، کہ رفث نہیں، کیونکہ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کے مقصد سے گھر سے نکل پڑا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے اس عظیم مقصد یعنی حج کو بھی رفث سے محفوظ رکھے، اس شہوت سے متعلق کوئی بات نہ کرے، گندی کوئی بات نہ کرے، اور ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اس کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہوں۔ پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ دو آدمی یا چند افراد ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کوئی گندی بات کہتے تھے، کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ چیز بڑی آسان ہو گئی ہے۔ آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہے مگر اس کا ایک گندا ساتھی ہے، اس سے ماوے گفتگو ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے معاملہ فیس بک کا ہو، یوٹیوب کا ہو یا جو بھی ہو، اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو دیکھنا، اس سے محظوظ ہونا اور اس سے لطف اندوز ہونا، یہ سب رفث میں شامل ہے، کیونکہ آدمی کے جذبات ویسے ہی برانگیختہ ہوتے ہیں جیسے گفتگو کر کے، بات چیت کر کے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیس بک آدمی کے لیے چلانا ضروری ہے حالات کے لحاظ سے، تو کم سے کم اس کا استعمال کرے، اور اس مہینے میں تو اس سے اجتناب اور پرہیز کرے، کیونکہ جب آپ اس کو ایک اچھے مقصد سے کھولیں گے، کیونکہ اس کا دونوں پہلو ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، اچھے پہلو سے بھی کھولتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو رفث کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، اور رفث کا اطلاق گندی بات پر بھی، جماع سے متعلق بات پر بھی، شہوت سے متعلق بات پر، ان تمام پر رفث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فلا یرفث، جب کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو قطعی طور پر وہ ایسی گندی بات نہ کرے جس سے اس کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ اور دوسری بات جو کہا کہ ولا یسخب، شور و ہنگامہ نہ کرے، کیونکہ اتنی عظیم عبادت کا تقاضا ہی ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو جائے اور پرسکون ہو جائے، کوئی ایسا کام، ایسا کوئی عمل اور ایسی کوئی چیز نہ کرے جس سے اس کے بھی اور دوسروں لوگوں کے بھی جذبات برانگیختہ ہوں اور بات بگڑے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی بنیادی چیز ہیں ہمارے اس روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ اب اتنے عظیم مقصد کے تحت عظیم مہینے میں ان روزوں کو رکھتے ہیں تو کم سے کم شہوت آمیز باتوں سے اجتناب کریں، شور و ہنگامے سے اجتناب کریں، تاکہ یہ ہمارا روزہ محفوظ رہ سکے، ورنہ یہ 13 گھنٹے کی مشقت، پیاس اور بھوک کی شدت ہمارے کس کام کی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی عظیم عبادت ایک معمولی سی چوک، تسامح اور غلطی سے ضائع اور برباد ہو جائے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی روایت کے آخر میں یہ بات بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ لخلوف و الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ ایک آدمی کے جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے نکلنے والی بو یہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فم صائم یعنی روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو سے مراد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے، یہ اس سے مقصود نہیں ہے،
اور بہت سارے لوگ منہ کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے بدبو آتی، نہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب آدمی کی آنت خالی ہوتی ہے تو ابخرا اٹھتا ہے، اور اس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ گویا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر جو منہ سے ایک بو آتی ہے اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عزیز ہے اور مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اذا سام احدکم فإن سابہ احد او قاتلہ، اگر کسی آدمی سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے اور ایسے ہی مار پیٹ کرے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس لیے کہ تمام امور انسان کی فطرت، انسان کی فطری تقاضے، روحانیت کے برخلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کو اس رمضان میں جس طریقے سے کھانے پینے سے 13 گھنٹہ بچا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ 13 گھنٹے کے بعد پھر ہم فری ہو جائیں، نہیں، مقصد تو شریعت کا یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا عادی بن جائے، اور عادی بننے کے بعد عام ایام کے اندر بھی، عام اوقات کے اندر بھی اور نہ تو کوئی فحش گوئی سے کام لے، نہ اس قسم کی باتوں کو انجام دے، نہ جھگڑا کرے اور نہ گالی گلوچ کرے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو ان تمام غلطیوں سے پاک رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔